الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، فاعل کا سبق چل رہا ہے، یہاں سے فاعل کے کچھ قواعد بیان کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مظہر كذهب زید او مضمر بارز كضربت زیدا او مستتر كزید ذهب، وإن كان الفعل متعديا كان له مفعول به أيضا نحو ضرب زيد عمرا، وإن كان الفاعل مظهرا أحد الفعل أبدا نحو ضرب زيد وضرب الزيدان وضرب الزيدون، وإن كان مضمرا أحد للواحد نحو زيد ضرب، وثني للمثنى نحو الزيدان ضربا، وجمع للجمع نحو الزيدون ضربوا۔ وكل فعل، ہر فعل، لا بد له، اس کے لیے ضروری ہے، من فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ مظہر، خواہ اس میں ظاہر ہو، جیسے ذهب زید، او مضمر بارز، یا ضمیر بارز ہو، کہ ضربت زیدا، جیسے ضربت زیدا، او مستتر، یا ضمیر مستتر ہو، کہ زید ذهب، زید ذهب۔ وإن كان الفعل متعدیا، وإن كان الفاعل مظہرا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، احد الفعل ابدا، تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ یہاں سے ترجمہ دیکھیں، وإن كان الفعل متعدیا، اور اگر فعل متعدی ہو، كان له مفعول به أيضا، تو اس کے لیے مفعول به بھی ہوگا۔ كان له مفعول به أيضا، تو اس کے لیے مفعول به بھی ہوگا، نحو جیسے ضرب زید عمرا۔ وإن كان الفاعل مظہرا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، احد الفعل ابدا، تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، نحو ضرب زید، جیسے ضرب زید، وضرب الزیدان، وضرب الزیدون۔ وإن كان مضمرا، اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو، احد للواحد، تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد لایا جائے گا، نحو زید ضرب، وثنی للمثنى، اور فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ لایا جائے گا، نحو الزیدان ضرب، وجمع للجمع، اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا، نحو الزیدون ضربوا۔ وكل فعل لا بد له من فاعل مرفوع، ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے، یعنی فعل اگر ہے تو اس فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اب فعل، ہر فعل سے مراد یہاں چاہے وہ فعل لازم ہو، چاہے فعل متعدی ہو، تو ہر ایک کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور جو بھی فاعل ہوگا وہ مرفوع ہوگا، اس لیے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فاعل دو طرح ہوتا ہے، یہاں سمجھ لیجئے کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، وہ فاعل مرفوع ہی ہوگا، اس لیے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب فاعل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اسم ظاہر، اور نمبر دو اسم ضمیر، یعنی جو فاعل بنتا ہے وہ یا تو اسم بنتا ہے اور وہ اسم ظاہر ہوتا ہے، یا اسم ضمیر، اس لیے کہ جو بھی فاعل ہوگا وہ اسم ہوگا، لیکن اسم یا تو اسم ظاہر ہوگا یا اسم ضمیر۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو یہاں سمجھ لیجئے، ضربت زیدا، یا ضربت زیدا، یا ضربت زیدا، اس کو تینوں طرح پڑھ سکتے، اسی لیے اس پر تین طرح کے اعراب لگے ہوئے ہیں۔ میں نے زید کو مارا، تو یہاں ضربت میں جو تو ضمیر ہے یہ ترکیب میں فاعل واقع، اور
دوسرا ذہب زیدن، یہاں زیدن دیکھیے تو زیدن فاعل اس میں ظاہر ہے، تو ترکیب میں یہاں فاعل اس میں ظاہر ہے اور یہاں ترکیب میں فاعل اس میں ضمیر، تو فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوگا یا فاعل اس میں ضمیر، تو فاعل کی دو قسمیں ہوئی، ایک اس میں ظاہر اور دوسرے اس میں ضمیر۔ پھر اس میں ضمیر بھی دو طرح کے ہوں گے، ایک اس میں ضمیر تو وہ جسے ہم ضمیر بارز کہتے ہیں، اور دوسرے اس میں ضمیر ضمیر مستتر، جو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، جیسے او مضمر بارز کا ضربت زیدن، یہاں ضربت ضربت ضربتی یہ اس میں ضمیر بارز ہے اس لیے کہ نظر آ رہی ہے، اور زید ذہب زید مبتدا ہے اور ذہب فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، تو ذہب میں ہوا ضمیر ترکیب میں فاعل واقع ہے، اور یہ ذہب میں ہوا ضمیر جب فاعل واقع ہو رہی ہے تو نظر نہیں آ رہی ہے، اسی کو کہیں گے ضمیر مستتر۔ تو یہاں خلاصہ یہ ہوا کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، اب وہ فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر۔ اس میں ظاہر کی مثال انہوں نے دی ہے ذہب زیدن، اور اس میں ضمیر کی دو مثالیں دی ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ فاعل جب اس میں ضمیر ہو تو وہ بھی دو طرح ہوتا ہے، یا تو وہ فاعل اس میں ظاہر اس میں ضمیر، وہ فاعل اس میں ضمیر بارز ہوگا، جیسے ضربت زیدن میں یہ ترکیب میں فاعل نظر آ رہا ہے، اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ وہ ضمیر نظر نہیں آئے گی، جیسے زیدن ذہب۔ ترکیب یہاں ہمیں کر لینا چاہیے، ذہب فعل زیدن فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ضربت زیدن میں ضربت فعل، اس میں تا ضمیر فاعل، زیدن مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، زیدن مبتدا ہے اور ذہب فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جس کا مرجع زیدن ہے، اور یہ جملے کی شکل میں زیدن کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ واقع ہوگا۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اور اگر فعل متعدی ہو، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اور اگر فعل متعدی ہو، كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، تو اس کا مفعول به بھی ہوگا، نحو ضرب زید عمرا، جیسے ضرب زید عمرا۔ یہ قاعدہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، تو اب آگے بتا رہے ہیں کہ ہر فعل، چاہے فعل لازم ہو چاہے فعل متعدی ہو، ہر ایک کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ وہ فعل معروف ہونا چاہیے، مجہول نہ ہو۔ فعل معروف کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، اب وہ فعل معروف چاہے فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو۔ اب آگے بیان فرما رہے کہ اگر فعل متعدی ہے تو فاعل کے ساتھ مفعول به کا ہونا بھی ضروری ہے، جیسے ضرب زید عمرا، ضرب فعل، زید فاعل، عمرا مفعول به، تو ضرب زید نے عمر کو مارا، تو ضرب ہوا فعل، زید فاعل، عمرا مفعول به، فعل فاعل مفعول به مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ہیں وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، یہاں سے بہت اہم قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، آپ توجہ دیں۔ دیکھیے یہاں جیسا ہم نے پڑھا، یہ بار بار جو تکرار کیا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، یہ 1.5 سطر اگر ہم سمجھتے ہیں تو اس کی بنیاد پر آگے کا سبق ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے۔ ہم نے یہاں پڑھا کہ فاعل 2 طرح ہوتا ہے، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر۔ اب یہ بات جب ہمارے سمجھ میں آ گئی تو آگے اسی کی بنیاد پر قواعد کی تفریع کی جا رہی ہے، اسی کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو کیا قاعدہ ہوگا، اور فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو کیا قاعدہ ہوگا۔ تو
دیکھیے وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل اگر اس میں ظاہر ہو، وحد الفعل ابدا، تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ نحو ضرب زید وضرب الزیدان وضرب الزیدون۔ دیکھیے ضرب زید میں فاعل اس میں ظاہر ہے، اس میں ضمیر نہیں ہے۔ ضرب الزیدانی میں بھی الزیدانی اس میں ظاہر ہے، اس میں ضمیر نہیں ہے۔ وضرب الزیدون، الزیدون میں بھی فاعل اس میں ظاہر ہے، اس میں ضمیر نہیں ہے۔ جب فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، مفرد آتا ہے، جیسے ضرب زید۔ اب دیکھیے ضرب زید میں فعل واحد لایا گیا تو فاعل واحد ہے تو فعل واحد آئے گا، لیکن ضرب الزیدانی، الزیدانی فاعل تثنیہ ہے، پھر بھی فعل واحد لایا گیا، اس لیے کہ فاعل اس میں ظاہر ہے، اور جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہاں ہم ضرب الزیدانی کہہ دیتے ہیں، فعل کو بھی تثنیہ لے کر آتے ہیں، تو فعل میں ایک ضمیر ہوگی، وہ بھی فاعل بنے گی، اور یہ فاعل تو فاعل کا تکرار ہو جائے گا، اور ایک فعل کا ایک ہی فاعل آتا ہے، ایک فعل کے متعدد فاعل نہیں آتے ہیں۔ تو الزیدانی یہی ایک اسم ہے جو ترکیب میں ضرب فعل کا فاعل بنے گا۔ وضرب الزیدون، الزیدون میں بھی آپ دیکھیے الزیدون فاعل اس میں ظاہر ہے، الزیدون میں فاعل اس میں ظاہر ہے، اس لیے فعل ضرب مفرد آیا ہے۔ وَإِن كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر نہ ہو، وَإِن كَانَ مُضْمَرًا بلکہ اس میں ضمیر ہو، تو وحد للواحد، فاعل واحد کے لیے فعل واحد لایا جائے گا، جیسے زید ضرب، وثنی للمثنى، فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ لایا جائے گا، نحو الزیدان ضرب، وجمع للجمع، فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا، نحو الزیدون ضربوا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو پھر واحد فعل ہوگا، تو فاعل واحد ہوگا تو فعل بھی واحد لایا جائے گا، جیسے زید ضرب۔ اب ضرب یہاں ترکیب میں دیکھیے کہ ضرب فعل ہے، اس لیے کہ اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ترکیب میں فاعل بن رہا ہے۔ اب جب وہ ترکیب میں فاعل بن رہا ہے تو اس میں ہوا ضمیر، اس میں ہوا ضمیر یہ فاعل ہے، تو فعل ضرب واحد لایا گیا۔ وثنی للمثنى، اگر فاعل تثنیہ ہوگا تو فعل بھی تثنیہ لایا جائے گا، نحو الزیدان ضربا۔ اب دیکھیں ضربا میں یہاں جو تثنیہ ہے وہ ضمیر ترکیب میں فاعل واقع ہو رہی ہے، اب جب ضمیر ترکیب میں فاعل واقع ہو رہی ہے تو فعل بھی تثنیہ لایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضمیر کا مرجع الزیدانی ہے، اور ضمیر میں اور مرجع میں دونوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، موافقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو الزیدان ضربا دو فاعل ہے، اس لیے فعل بھی تثنیہ لایا گیا، فاعل تثنیہ تو فعل بھی تثنیہ لایا گیا۔ وجمع للجمع، اور اگر فاعل جمع ہو، فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع لایا جائے گا، جیسے الزیدون ضربوا، یہاں فاعل جمع ہے، اب جب فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع لایا گیا۔ اسی لیے ہم نے آپ کے ذہن میں اگر یہ بات یاد ہو، گزشتہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فاعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، فاعل کو تثنیہ اور جمع جو کہا جاتا ہے وہ باعتبار فاعل کے، فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، فعل کو جو تثنیہ اور جمع کہا جاتا ہے وہ باعتبار فاعل کے کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں چونکہ ضربا تثنیہ فعل اس لیے لایا گیا کیونکہ فاعل تثنیہ ہے، یہاں فعل جمع اس لیے لایا گیا کیونکہ فاعل جمع ہے۔ اس کو آپ اچھے سے یاد کریں، اور اردو میں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اور اس کو دیکھ کر آپ لکھ لیں۔
فاعل اسم ظاہر وہ اسم ہے جو بغیر قرینے کے اپنے معنی پر دلالت کرے۔ جب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، فاعل خواہ مفرد ہو خواہ تثنیہ ہو یا جمع، جیسے وقال رجل، یہاں فاعل مفرد ہے تو فعل مفرد ہے، لیکن فاعل اسم ظاہر ہے، اور جب فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، مفرد آتا ہے۔ قال رجلان، یہاں فاعل تثنیہ ہے لیکن اسم ظاہر ہے اس لیے فعل مفرد آئے گا۔ قال الظالمون، فاعل اسم ظاہر جمع ہے لیکن پھر بھی فعل مفرد ہے۔ تو تینوں جگہ قالا 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 فعل واحد ہے، حالانکہ فاعل ایک جگہ تثنیہ ہے ایک جگہ جمع ہے۔ تو آپ کو یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ جب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، اور اگر فاعل اسم ضمیر ہے، اسم ضمیر وہ اسم ہے جو قرینہ، تکلم، خطاب اور غیبت کے ساتھ، غیبوبت کے ساتھ اپنے معنی پر دلالت کرے۔ جب فاعل اسم ضمیر ہو تو فعل فاعل کے مطابق آتا ہے، فعل فاعل کے مطابق آتا ہے، یعنی فاعل واحد کے لیے فعل کا صیغہ واحد، فاعل تثنیہ کے لیے فعل کا صیغہ تثنیہ، اور فاعل جمع کے لیے فعل کا صیغہ جمع آتا ہے، جیسے ان اللہ یغفر الذنوب۔ اب یہاں یغفر میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو ضمیر کی شکل میں ہے تو فعل مفرد آئے گا۔ والنجم والشجر یسجدان، یسجدان یہ فعل تثنیہ کا صیغہ لایا گیا اس لیے کہ ضمیر یہاں تثنیہ ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، وَهُمْ ہم ضمیر کی طرف، يحملون کی ضمیر کا مرجع ہے تو فعل جمع لایا گیا ہے اس لیے کہ فاعل واو ضمیر یہاں جمع کی شکل میں ہے۔ تو یہ دونوں قاعدے آپ یاد رکھیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہوا۔ تو سوال ہمیں یاد کرنا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فاعل کتنی طرح ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فاعل کتنی طرح ہوتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کیسے لایا جائے گا، اور فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو فعل کیسے لایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔